چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا حبیبنا آلانا مولانا اشرفنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باوقار معزز و محترم سامعین کرام، جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کلام ہو اس سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود شریف پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالۃ وأیدتہ بالنصر والکوثر والشفاعۃ برحمتک یا ارحم الراحمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ آیت مقدسہ پر تقریباً میں نے 2 یا 3 جمعہ پہلے بیان کیا تھا، اور اسی آیت کریمہ کے تحت میں نے کچھ باتیں اور کچھ بیان میں نے آدھا رکھا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو پہلو ہے، سرکار کی سیرت طیبہ اتنی وسیع اور عریض ہے کہ اسے اگر کوئی سمیٹنا چاہے اور اس تاریخ کو سمیٹنے کے لیے انسان دنیا بھر کے تمام سمندروں کا پانی لے کر کے اسے سیاہی بنائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں تمام درختوں کے اگر قلم بنائے جائے تو بھی وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن سیرت مصطفیٰ کبھی ختم نہیں ہو۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پر انسان کی عقل کی حد ختم ہوتی ہے۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ میں یہ چیز کے بارے میں اتنا سوچ سکتا ہوں،
ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، جس کی جو لائن، ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں میرے علمی معیار کے اعتبار سے یہ سوچ سکتا ہوں. میں اگر کہوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس جتنا علم ہے، میں جو باتیں جانتا ہوں اتنی آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے جو آپ کو بتا دیا بس اتنی ہی سیرت نبی ہے، ایسا نہیں ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہیں سے محمد کی شان کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پر ہماری عقلیں دم توڑ دے، جہاں پر ہماری عقلیں جا کر کے کام کرنا بند کر دے، اس کے بعد تو میرے آقا کا مقام چالو ہوتا ہے. اس کے بعد تو شان مصطفیٰ شروع ہوتی ہے. شب معراج میں جب مقام سدرہ میں اللہ کے نبی پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بس یہ جبریل کی آخری حد ہے. میرے آقا نے فرمایا چلو. تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ جبریل کی حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. حضرت جبریل علیہ السلام کے اس واقعے کو فارسی میں بیان کیا گیا کہ اگر یک سر موئے، اگر ایک بال کے برابر بھی یا رسول اللہ اس حد سے اگر جبرائیل آگے بڑھیں گے تو اللہ کی تجلی کی وجہ سے جبریل کے پر جل جائیں گے. یہاں جانے کی جو طاقت اور جو بساط ہے یا رسول اللہ صرف آپ کی ہے، صرف آپ کی ہے. یہاں آپ کے سوائے کوئی نہیں جا سکتا ہے. تو جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہیں سے میرے آقا کی شان کا آغاز ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام کی یہ شان رہی ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کے پہلو اتنے وسیع ہے کہ اسے کوئی سمیٹ نہیں سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کی تفسیر میں، یہ آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام مفسرین اعظام نے اپنے اپنے طور پر تفسیر بیان کی. تو ایک صوفی مفسر نے بیان کیا ہے کہ یہ منظر یوں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن جب سرکار کی امت کی حساب و کتاب کی باری آئے گی اور سرکار علیہ السلام میدان محشر میں ہوں گے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے والی بس تیری دہائی ہے. یا رسول اللہ سب نے للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے والی بس تیری دہائی ہے. تو مفسر فرماتے الگ الگ تفسیریں، جو مجھے پتہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میدان محشر ہوگا، امت محمدیہ کا حساب و کتاب چل رہا ہوگا، اور جب حکم ہوگا کہ یہ امت گنہگار ہے، اتنے لوگ پاپی ہے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے، اتنے میں فوراً پیغمبر اعظم سجدے میں سر جھکائیں گے اور کہیں گے مولا تو انہیں معاف فرما دے. اللہ فرمائے گا میں نے انہیں بھی معاف کر دیا. پھر دوسروں کو حکم دیا جائے گا انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے. پھر مصطفیٰ سجدے میں جائیں گے، رب کا اعلان ہوگا مصطفیٰ ہم نے انہیں بھی معاف کر دیا. شان ایسی ہوگی کہ اس دن میدان محشر میں مصطفیٰ جو جو مانگیں گے اللہ انہیں عطا فرما دے گا. اور اسی کا اعلان ہوا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، اتنا دیں گے کہ آپ
راضی ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ، یہ جو سوفا آتا ہے نا، یہ گرامر کے اعتبار سے اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے اے حبیب ان قریب ہم آپ کو دینے والے، اتنا دینے والے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ سورہ والضحیٰ، اس کا ترجمہ ایک بار اگر آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو شان محبوبیت کی ذرا سا جھلک نظر آئے گی۔ اسی اسی صورت میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسا بھی کیا ہے کہ جس سے مصطفیٰ کی شان گھٹانے کے ارادے سے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، الگ الگ ترجمے کیے ہیں۔ تو جو لوگوں دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے عشق رسول ہونا یہ شرط ہے، ضروری نہیں، کیا ہے؟ قانون ہے، اصول ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، پڑھا ضرور ہے لیکن سمجھا نہیں، پڑھتے تو سب ہے قرآن میں، اس لیے تو اللہ نے فرمایا یہ وہ کلام پاک ہے کیونکہ جو کئی لوگوں کے سینوں میں اتر جائے گا، کئی لوگوں کے گلے تک جائے گا، گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عشق رسول ہونا شرط ہے، اس کا اصول ہے، اس کے ضوابط ہے۔ اس کے بغیر آپ قرآن سمجھ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب قرآن پاک کا ترجمہ بیان فرما رہے تھے، جسے کنز الایمان کہا جاتا ہے، جب آپ ترجمہ کرتے اچھا پہلے کچھ لوگوں نے جو ترجمہ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کو ہم اور آپ بد عقیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بد عقیدہ۔ انہوں نے یہ آیت کریمہ کا ترجمہ کیا معلوم ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، کیا نبی کبھی گمراہ ہو سکتے؟ بتائیے آپ، نبی کبھی گمراہ ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، وہ تو نبی ہے، وہ تو لوگوں کو راہ ہدایت عطا کرنے کے لیے آئے، تو وہ گمراہ ہو ہی نہیں ہونا تو بہت دور کی بات ہے، سوچنا بھی غلط ہے۔ نبیوں کی شان کہ وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، سوچنا بھی غلط۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، معاذ اللہ ترجمہ یہ کیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ آپ قرآن پاک کے ترجمے پڑھنا، صرف یہ ہوا میں فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میرا مطالعہ ہے۔ یہ ترجمہ آپ کو ملے گا اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا، محبوب بھی کہہ رہے ہو اور گمراہ بھی کہہ رہے ہو، پھر ہدایت دی۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جنہوں نے کنز الایمان کا ترجمہ کیا، جب ان کے پاس وہ آیت کریمہ، جب اس کے ٹرانسلیشن کا وقت آیا تو میرا امام عشق رسول کی ایسے نہریں برساتا ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اے محبوب ہم نے آپ کی وجہ سے گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کی بدولت جس قوم میں آپ نے قدم رکھا، جس سرزمین پر آپ نے اپنا قدم ناز رکھا، ہم نے ان قدموں کی وجہ سے لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائی ہے۔ یہی تو نبی کی شان ہے۔ تو ہمیشہ قرآن سمجھنے کے لیے عشق رسول بہت ضروری، اور یہی بات قرآن میں بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں فائرنگ کر رہا ہوں، یہی بات قرآن میں بھی۔ ایک مرتبہ ایک جماعت بہت بڑی
حضور کے پاس گئی، قرآن کا پورا واقعہ ہے، اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ یہ معاذ اللہ اپنے انداز میں، اے محمد بن عبداللہ، لیکن ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ سے محبت نہیں کرتے، ہم تو اللہ سے محبت کرتے، ہم اللہ کے سوائے کسی سے محبت نہیں کرتے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، میرے آقا نے صرف ایک بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ نے جبریل کو حکم دیا ہے جبریل جاؤ اور میرے حبیب سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، اور جب میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بغیر حب محمد کے کامل ایمان کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو کہا کہ اے محبوب اگر یہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ان سے کہہ دو پہلے یہ آپ کی اتباع کرے، جو آپ کہتے وہ مانے، جس بات کا آپ حکم دے رہے اس کو کرے، اور جس سے آپ منع کرتے اس سے رک جائے، جب جا کے ہی اللہ ان سے محبت کرے گا۔ باقی محبت کا دعویٰ تو میرے آقا کی سیرت طیبہ اتنی وسیع ہے کہ اس کو سمیٹنا ہمارا اور آپ کا کام، ہم صرف بیان کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کی سیرت طیبہ کے جلوے ہم بیان کر سکتے ہیں، اس لیے تو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، دیکھیں میرے آقا کی شان اور کیسے رحمت نشان آپ۔ حضرت ابو قتادہ ایک جنگ میں آپ شامل ہے، اور پھر اس جنگ میں میرے آقا کے ساتھ تھے، اور ایک تیر آتا ہے حضرت ابو قتادہ کی آنکھ میں لگتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جس کی آنکھ میں تیر لگے گا آنکھ پھوٹ جائے گی۔ حضرت ابو قتادہ صحابی رسول ہے، ان کے آنکھ میں تیر لگا اور ایسا لگا کہ آنکھ پوری باہر آ گئی۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے صحابہ جیسا۔ ہم اور آپ جو کچھ پریشان ہیں اس کی وجہ کہ یہ بھی ہے کہ ہم ایمان میں مکمل نہیں ہیں۔ نماز تو پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، کلام پاک بھی پڑھتے، لیکن ہمارے ایمان میں تزلزل ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں تمام باتیں سونپ دی، یعنی سونپ دی، پھر کوئی فکر کرنے کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے جب سرکار کی بارگاہ میں ہم نے سونپ دی یعنی سونپ دی، اس میں بھی فکر کرنے کی ضرورت۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ حضرت ابو قتادہ صحابی رسول ہمیں اور آپ کو ایک ایمان مکمل کرنے کا ایک بڑا عظیم الشان پہلو دے رہے۔ سرکار کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد ایک ہاتھ میں آنکھ ہے، اس طریقے سے پکڑ کر کے آنکھ پوری باہر آ گئی ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں گئے آنکھ ہاتھ میں لے کر کے، اور یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ وہ صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ مجھے تو آنکھ چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسا مانگ کون سکتا ہے جس کا یقین مکمل ہو؟ اگر یقین ذرا برابر بھی ادھر ہوتا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے تو کیا اس کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابی رسول تھے حضرت ابو قتادہ، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے اور مجھے آنکھ چاہیے، بس کوئی بات نہیں۔ ادھر میرے آقا کا بھی دریائے رحمت جوش میں تھا، ادھر میرے آقا کا بھی
دریائے رحمت جوش میں کہے ابو قتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ جنت کی بات کون کر سکتا ہے؟ دنیا کے اندر جنت دینے کی بات کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہو، جس کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہو، وہ جنت دینے کی بات کر سکتا ہے۔ آقا فرماتے ابو قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت؟ حضرت ابو قتادہ خوشی کے مارے مچل گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا ہوا، میں نے تو صرف آنکھ کی بات کی تھی، جنت کی بات تو آپ کر رہے ہیں، تو یا رسول اللہ میرے مانگنے سے آنکھ دے دیجئے اور آپ کے کہنے سے جنت بھی عطا کر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو قتادہ فکر نہ کرو، ہم نے تمہیں آنکھ بھی دی ہے اور جنت بھی عطا کر دی ہے۔ میرے آقا نے کہا قریب آ جاؤ، قریب بلایا، اور حضرت ابو قتادہ کی آنکھ مبارک کا جو یہ ڈیلا ہوتا ہے، جو دائرہ جس میں آنکھ رہتی ہے، اس آنکھ میں میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ کیا لگایا؟ لعاب، جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوک۔ اور میرے آقا کا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ تھوک مبارک۔ کیا کہیں گے؟ اب ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نبی کو بڑے بھائی اور ہماری طرح کہتے ہو، ہم شان نبی تو بہت دور کی بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت جیسا تھوک لا کر کے تو بتاؤ، میرے آقا کے جیسا تھوک لا کر کے تو بتاؤ۔ میرے آقا نے ابو قتادہ قریب آ جاؤ، قریب گئے، اپنا لعاب دہن تھوک مبارک حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کا جو ڈیلا تھا، جو دائرہ تھا، اس میں لگا دیا اور آنکھ کو رکھ دیا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں اب عالم یہ ہوا کہ دوسری آنکھ سے کم بلکہ جو آنکھ نبی نے لگائی اس سے زیادہ نظر آنے لگا۔ دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے، خدا جانے دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ آقا کی شان ہے، اور اسی شان کو اللہ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار علیہ السلام کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے۔ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ محترم